Languages in education and social capital. The implications of languages in education in private and public schools in terms of social capital. آئیں دیکھیں کہ جو ریسرچ ہم نے پڑھی اس کے اندر واٹ وار دا امپلیکیشنس ان ٹرمز آف لینگویجز یوزڈ ان پبلک اینڈ پرائیویٹ اسکولس. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ ملٹی لنگول ایک کنٹری میں رہ رہے ہیں تو وہ جو بھی لنگوسٹک ڈائیورسٹی یا پھر لینگویجز میں ڈفرینسز آپ کو باہر نظر آ رہے ہیں اس کی ایکسیپٹیبلٹی آپ کو ایجوکیشن میں بھی نظر آئے، تاکہ آپ کو شرم محسوس نہ ہو کہ آپ کی پتہ نہیں لینگویج جو آپ گھر پہ استعمال کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یا اس کی وجہ سے آپ کی عزت کم ہے. ان اینی کیس کیونکہ اس کی وجہ سے جتنی آپ اس لینگویجز کو عزت دیتے ہو اتنا ہی آپ کا سوشل کیپٹل جو ہوتا ہے وہ اسٹرینتھن ہوتا ہے ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے. اور اسی وجہ سے آپ جو آپ کی ایک جس کو ہم کلیکٹیو سوشل ایجنسی کہتے ہیں یا کلیکٹیو ایجنسی آف انڈیویجولس کہتے ہیں، جس میں لوگ ایک دوسرے سے لنک اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور مل کے کام کرتے ہیں، وہ بڑھتی ہے. ہاؤ ایور اس اسٹڈی میں، اس کمپیریٹیو اسٹڈی میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کانٹیکسٹ آف پاکستان میں دا ہیجمنی آف انگلش، دیٹ از دا آئیڈیالوجی آف انگلش کہ یہ بہترین لینگویج ہے اور جو بھی اس کو بولتا ہے اس کو بہت زیادہ نالج آتا ہے، اٹ واز ان شارپ کانٹراسٹ ٹو دا سوشو لنگوسٹک ریالٹی. سوشو لنگوسٹک ریالٹی کا مطلب یہ ہے کہ عام سوشل لائف میں لینگویجز کس طرح سے استعمال ہو رہی تھیں. سو آلدو انگلش کو بہت اہمیت دی گئی، لیکن عام لنگوسٹک ریالٹی میں پاکستان میں لینگویجز میں انگلش کا استعمال لوگوں میں بہت کم تھا. ہاں ایک دو لفظ تھے لیکن بہت کم تھا. اب دس وائڈ اسپریڈ یوز آف انگلش ان انسٹیٹیوشنس، آپ کے بزنسز میں، آپ کے ہائر ایجوکیشن میں، آپ کے پرائیویٹ اسکولس میں، یا پھر آپ کی خاص ہائر ایجوکیشن اس میں کے ہائر جیسے جسٹس وغیرہ میں، ایک سائڈ پہ یہ چیز تھی، دوسری سائڈ پہ لوگ عام کامن لائف میں اس کو کم استعمال کر رہے تھے، اور تیسری سائڈ پہ آپ کو یہ نظر آتا تھا کہ ایک لمیٹڈ ایکسیس تھی اس لینگویج کو لوگوں کی جس کو آپ بہت زیادہ نیشنل لینگویج پالیسی میں بہت اہمیت آپ نے دے رکھی ہے. تو اس کی وجہ سے دیر واز این ان ایکول اپرچونٹی ٹو ڈیولپ سوشل کیپٹل جو کہ لوگوں کو ہیلپ کر سکتا تھا. کیا کیا جائے؟ ڈسمس کر دیا جائے لوکل لینگویجز کو؟ گلوبلائزیشن تو ویسے ہی آ رہی ہے تو میرے خیال میں سبھی انگلش بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا غور طلب مسئلہ ہمیں یہاں پہ نظر آیا. اگر ہم اس بات کا جواب ہم ابھی آپ کو سوچنے کے لیے دیتے ہیں، آپ پہلے یہ دیکھیں کہ پبلک اسکول گریجویٹس کو جو پارٹیسپینٹس تھے دے ور کلیئرلی ڈس ایڈوانٹیجڈ، کیونکہ برجنگ کیپٹل میں ایک دوسرے سے کمیونٹی سے باہر لے کے لنک کرنے میں، لوگوں میں ایک خاص قسم کی عزت حاصل کرنے کے لیے، جس کو ہم یہاں لنکنگ سوشل کیپٹل کہہ رہے ہیں. لنکنگ سوشل کیپٹل یعنی کہ انسٹیٹیوشنز میں لوگوں کو اپروچ کرنے کے لیے، وہاں اپنی جگہ بنانے کے لیے آپ کو انگلش لینگویج چاہیے تھی جو کہ ان بچوں کو نہیں آتی تھی. اب آپ نے ایک نیشنل لینگویج کی پالیسی کے تھرو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ نے ڈفرینٹ ٹائپس آف سوشل کیپٹل کو مختلف طبقات کے لیے مخصوص کر دیا. دوسری اینڈ پہ ہمارے پرائیویٹ اسکول گریجویٹس تھے، دے ور موسٹ ایڈوانٹیجڈ. اور یہاں پہ وہ انٹرسٹنگلی وہ ایک بار بار بات یوز کرتے تھے اور یہ بہت زیادہ انٹرویوز میں آئی، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک لینگویج ایک بیریئر ہے. سو اینی ون ہو ڈز ناٹ نو انگلش it is obviously a barrier. This is what one of the girls for instance said. اب یہ جو بیریئر کی بات کری ہے، یہ بیریئر کوئی ایکچوئل بیریئر نہیں تھا، کیونکہ اگر اردو آپ کو بھی آتی ہے اور اردو اگر مجھے بھی آتی ہے تو یہ بیریئر کس طرح کا ہوا؟ لیکن یہ بیریئر ایک سمبولک بیریئر تھا، یعنی ایک کلاس ڈفرینس تھا. یعنی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اگر وہ انگلش نہیں بول سکتا دیٹ مینز یا بول سکتی تو وہ میرے گروپ میں شامل نہیں ہو سکتی، اور یہ ایک بیریئر ہے. تو ہم نے دیکھا انگلش واز ورکنگ ایز اے گیٹ کیپر آف کمیونٹیز آف ایلیٹ گروپس. اور اگر لوکل لینگویج سبھی، اگر ہم وہاں پہ اس بات پہ دوبارہ آئیں اور ہم یہ کہیں کہ ہاں جی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، جیسے کہ ہمیں اپنی ایک لینگویج پالیسی میں چینج نظر آیا کہ پبلک اسکول کے بچوں کو بھی انگلش جو ہے سارا کچھ میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ انگلش کر دو، اور کیا کریں؟ ڈسمس کر دیں لوکل لینگویجز کو.
تو آپ تھنک اباؤٹ اٹ، جو ہم نے اگزامپل پڑھی تھی کہ کس طرح سے اگر ڈاکٹرز کو یا سروس سیکٹر میں یا پھر آپ کسی ہائی رینک میں اگر جائیں اور آپ کو اگر لینگویج نہیں آتی اس جگہ کی یا اس کمیونٹی کی، تو آپ کس طرح سے ان لوگوں کے مسائل کو سمجھیں گے. سو بائی ناٹ نوئنگ دا ریجنل لینگویج اور ڈسمسنگ دا ریجنل لینگویج دیر ول بی اے ڈسکنیکٹ، اور آپ کا سوشل کیپٹل جو ہے وہ لوگوں کو، یعنی اس کا ایک بہت بڑا جو کلیکٹیو ایجنسی والا پارٹ ہے وہ ہم ڈسمس کر دیں گے. بانڈنگ کیپٹل، اب آپ یہ دیکھیں کہ 3 قسم کے جو سوشل کیپٹل ہیں، ہر کسی کی ایک جیسی پرفارمنس نہیں ہوتی، ایک جیسا پوٹینشیل نہیں ہوتا سوشل ڈیولپمنٹ میں. سو جو بریجنگ اور لنکنگ کیپٹل ہوتا ہے اس کا پوٹینشیل ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنی کلوز کمیونٹی سے نکل کے لوگوں سے مل رہے ہیں اور لوگوں سے کنیکٹ کر رہے ہیں. بانڈنگ کیپٹل جو ہوتا ہے، جیسے کہ اپنے کلوز فیملی سرکلز میں آپ بانڈنگ محسوس کرتے ہیں، اس کا فائدہ ان لوگوں کو تو ضرور ہوتا ہے جو کہ پہلے سے پریولیجڈ ہیں یا ایلیٹ ہیں، لیکن اس کا فائدہ ان لوگوں کو نہیں ہوتا جو کہ بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں یا وہ انڈر پریولیجڈ ہوتے ہیں، کیونکہ پھر وہ اپنے ہی کوکون میں رہتے ہیں اور کئی دفعہ لوگ ان کو اور زیادہ اپنے گروپ میں کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باقی لوگ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، تم بھی آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے، بس یہ جو ہے اس پہ شکر کرو اور یہیں پہ رہو. تو لوگ سوشل موبلٹی میں اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. اب یہ ساری ریسرچ جو ہم نے دیکھی، اس کمپیریٹیو ریسرچ میں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ان ٹرمز آف لینگویجز ان ایجوکیشن ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک لارج میجورٹی آف پیپل ور بینگ مارجنلائزڈ. یہ ہم کوئی امیگریشن کی یا امیگریشن ریلیٹڈ اسٹڈی نہیں پڑھ رہے جس میں کینیڈا میں کوئی لوگ گئے اور ان کو وہ وائڈر سوشل پروسیسز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تھے، بلکہ یہ ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ ایک میجورٹی آف پیپل who are actually citizens of Pakistan are marginalized by the use of specific language policy of Pakistan in educational institutions.